تو یہ جنت ہے. دنیا کائنات کو سمجھنے سے ہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ جنت حقیقی ہے. تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا رب العالمین کس قدرت کا مالک ہے. پھر اس سوچ کو جب تم عبادت میں لاؤ گے تو تب احساس ہوگا. جب تم اپنی پیشانی کو کیا ہے زمین پہ رگڑو گے تو تب اندر سے دعا اٹھے گی, یا رب کس کے سامنے میں سجدہ کر رہا ہوں, میں کہاں تو کہاں. ایسے قدرت والے رب کو کبھی ضرورت پڑے گی کسی ولی کی, کسی مددگار کی, کسی مشیر کی, کسی وزیر کی؟ ہاں کیا ضرورت ہے؟ وہ بے نیاز ہے, اللہ الصمد ہے. اسے کس کی ضرورت کیا ہے؟ او بھائی میں بچے دیتے دیتے تھک گیا, اب نہیں ہوتا, جاؤ خادر ولی کے درگاہ کو جاؤ, وہاں مانگ لے, انہوں دے ڈالیں گے, ان کو دے ڈالا. ایسا کبھی ہوں گا کیا؟ جاؤ عبد القادر جیلانی کے مزار پہ جا کے مانگ لو, وہاں مل جاتا. کیوں جی ضرورت ہے اسے دینے کی؟ وہ کن فیکون کا مالک ہے, خالق کائنات ہے. اسے کسی کی ضرورت نہیں, مدد کی نہیں, مشیر کی نہیں, وزیر کی نہیں, کوئی ضرورت نہیں اس کو. وہ کیوں کسی کو اپنا پارٹنر بنائے گا؟ آج ہم شرک کرتے بھی ہیں تو اسی واسطے کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی وحدانیت کو پہچانتے نہیں, قدرت کو پہچانتے نہیں. ورنہ تو کبھی ہم شرک نہیں کرتے, کبھی کسی دوسرے کو نہیں پکارتے. وہ رب جو کائنات کے ہزاروں حصے کو کیا ہے, چھوٹی سے چھوٹی چڑیا کو بھی رزق دیتا ہے اور بڑی سے بڑے کیا ہے جانور کو بھی رزق دیتا ہے, تمہیں نہیں دے گا؟ تمہاری مصیبتوں کو دور نہیں کرے گا؟ ہاں ایک ایک مچھلی 3-3, 4-4 ٹن کھانا کھاتی ہے ایک دن میں, معلوم, جو سمندر کے نیچے, اور اللہ اس کو دے رہا ہے. تمہارے کیا ہے 1 فٹ کا جو پیٹ ہے اس میں 1 پلیٹ کا جو کھانا ہے وہ تمہیں نہیں دے گا, اس کے لیے تم دوسروں سے مانگنا پڑے گا تمہیں. ویل مچھلی ہے نا, پتہ ہے آپ کو؟ ویل مچھلی 20 ٹن کھانا کھاتی ہے وہ ایک دن میں. 20 ٹن, 1000 کلو 1 ٹن ہے. کہاں رہتی ہے معلوم ہے؟ وہ بھی اوپری سطح پہ نہیں رہتی. اوپری سطح میں رہے گی تو جہاز ہی نہیں چلے گے. وہ بالکل نچلی سطح میں رہتی ہے, بہت نیچے ہوتی ہے. اس سمندر کی اتاہ گہرائی کے اندر اللہ اس کو 20 ٹن رزق دیتا ہے روزانہ. ہمارے کہ 2 پلیٹ کا کھانا ہم کو نہیں دے گا. پھر کیوں اس کی نافرمانی کرتے ہو؟ کیوں حرام کاری کرتے ہو؟ کیوں کیا دغا بازی کرتے ہو؟ کیوں جھوٹ بول کے کماتے ہو؟ کیوں دھوکہ دیتے ہو؟ کیوں دوسروں کی زمینیں ہڑپ جاتے ہو؟ کیوں مال میں کیا ہے دھوکہ دے کے بیچ دیتے ہو؟ تمہیں بھروسہ نہیں ہے تمہارا رب پر جو تمہارے پاس کھلانے کی ذمہ داری لے چکا ہے؟ وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا, اللہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ تمہیں کھلائے. تو وہ کیسے تمہیں نہ کھلائے گا؟ میں جب اس ویش مچھلی کے بارے میں سرچ کیا تو حیران رہ گیا. ہاں جس کو ہم شارک اور ویل بولتے ہیں نا, اس مچھلی کی عجیب خاصیت ہے. ہاں اس کی غذا اللہ نے کیا رکھی ہے پتہ ہے؟ اس پانی کو چھانا گیا ہے تو ایسا سفید دکھ رہا ہے, اور ہم RO اور اسی طرح کے دوسرے مشینوں سے چھان کے پینے والے پانی اب عام ہو چکے ہیں, آپ سب کو معلوم ہے. بغیر چھانے اس کے اندر جراثیم ہوتے ہیں, چھوٹے ایسے مائکرو ہیں کہ ہم اس کو اپنی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے. ان جراثیم کو دیکھنا ہوتا تو ہمیں دوربین لگانا پڑتا. دوربین سے ہم دیکھ سکتے اس کے اندر کتنے جراثیم ہیں. ہاں تو یہ جراثیم میں بھی سب سے چھوٹی جو چیز ہے نا, جسے کہتے ہیں جراثیم میں بھی سب سے چھوٹے کیڑے, وہ کیڑے اصل غذا ہیں ویل مچھلی کی. کائنات کی سب سے بڑی مخلوق کی غذا کائنات کی سب سے چھوٹی مخلوق ہے, اور وہ آنا اس کو کب 20 ٹن آنا, وہ کیڑے 20 ٹن, اور وہ ایک ایک کو لے کے چاپ بھی نہیں سکتی. اس کا منہ اور اس کا فیس کا معاملہ اتنا بڑا ہے کہ وہ لے کے چاپ کے نگل نہیں سکتی. تو اللہ نے اس کو کیا سسٹم دیا معلوم ہے؟ اسے گلے کے اندر کے اینڈنگ میں ایک جالی رکھی ہے.
وہ اتنی باریک جھلنی ہے کہ وہ جو ہے نا چھوٹے سے مائکرون نیوٹران کی طرح جو نہیں دکھتے ہیں، وہ جراثیم جب اس کے گلے میں جاتے ہیں تو وہ اندر چلے جاتے ہیں. اس سے بڑی کوئی چیز ہوتی ہے تو وہ اندر نہیں جاتی، چھن جاتا ہے، اور وہ یوں منہ کھولے دریا میں تیرتی ہے. ایسے منہ کھولے دریا میں تیرتی. تو اس کی غذا کا کتنے ٹن کا حصہ ہے جو سمندری پانی میں ہے، وہ ایسے ہی جذب کرتی جاتی ہے. خالی منہ کھول کے جب تیرتی ہے تو اس کے اندر پانی داخل ہوتا ہے، پانی کے اندر اس کی جو غذا ہے وہ اندر جاتی ہے اور باہر پانی نکل جاتا ہے. سمندر کے اتاہ گہرائیوں میں اس جانور کو 20 ٹن کھلانے والا زمین پر ظاہر میں چلنے پھرنے والے کو 2 پلیٹ کھانا نہیں دے گا؟ پھر اللہ سے روگردانی کرتے کیوں؟ حرام کاری کرتے کیوں؟ اعتبار کیوں اٹھ گیا ہے اپنے رب سے؟ ڈرتے کیوں ہے کہ تم بھوکے مر جاؤ گے؟ تو اصل معاملہ یہ ہے کہ اللہ کی قدرت کو ہم نہیں پہچانتے. اسی لیے رب نے فرمایا کہ وما قدر اللہ حق قدری، لوگوں نے اللہ کو نہیں پہچانا جیسے پہچاننا چاہیے، قدر نہیں کی جیسے قدر کرنی چاہیے. تو مسلمانوں، کائنات کی تخلیق کیسے ہوئی صرف ایک سائنسی یا جانکاری کا مضمون نہیں ہے، یہ بہت بڑا اللہ کو پہچاننے اور اس کی قدرت کو پہچاننے کے لیے میں نے آپ کو درس دیا ہے. اس کے بعد آپ کی مرضی ہے اس خالق کائنات کی عبادت کرو یا چھوٹے موٹے ان کے پاس جا کے در در ٹھوکریں کھاتے پھرو. اللہ تبارک و تعالی ہی کیا ہے، سمجھانے والا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. اللہ تبارک و تعالی جیسے ہم سب کو یہاں اکٹھا فرمایا ہے، امام الانبیاء سید المرسلین و آخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں بھی، جنت الفردوس میں بھی اکٹھا فرمائے.